1980 کی دہائی میں جب ماحولیاتی ماہرین لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کرۂ ارض پر رہائش پذیر انسانوں نے اپنے مفادات کی خاطر باہمی جنگ و جدل، جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور فضائی و آبی آلودگی پھیلا کر ماحول کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اس لیے کرۂ ارض کی حدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں موسم پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے تیز بارشوں کے ساتھ پہاڑوں پر موجود گلیشیئرز کے پگھلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے نیچے بننے والی جھیلیں پھٹنے کے نتیجے میں سیلاب سے شہروں کے شہر اور گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جائیں گے۔ ان سیلابوں کی وجہ سے انسانی جانوں اور املاک کو ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زیادہ حدت کی وجہ سے دریاؤں اور سمندروں کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا اور نشیبی علاقے ڈوب جائیں گے۔ اس وقت ماحولیاتی سائنسدانوں کی ان پیش گوئیوں کو عام لوگ الف لیلہ کی داستان قرار دے رہے تھے اور چترال کے باسی تو یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے کہ ان کے ان پیش گوئیوں کے نتیجے میں چترال کو موسمیاتی تبدیلی کے کسی بڑی آفت سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ماحولیاتی سائنسدانوں کی یہ پیش گوئی 2005 عیسوی میں پہلی مرتبہ سچ ثابت ہوئی جب اپر چترال کے مقام برپ میں گلیشیئرز کے پگھلاؤ سے بننے والی جھیل کے پھٹ جانے یعنی گلاف کے نتیجے میں تباہی ہوئی اور تقریباً 40 گھرانے صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔ یہ لوگ گھر بار، زمینات اور باغات سے مکمل طور پر محروم ہو گئے اور ان کا جنم بھومی مزید رہائش کے قابل نہ رہا۔ ان متاثرین کو سرکاری سطح پر ملحقہ گاؤں کھوتان لشیارخون میں آباد کیا گیا۔ موسمی تبدیلی کا گویا یہ نقطۂ آغاز تھا۔ اس کے بعد موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نے تباہی کی شکل اختیار کی اور تواتر کے ساتھ سیلاب نے چترال کو تباہ کرنا شروع کیا۔ 2007 عیسوی میں بالائی چترال کے خوبصورت گاؤں سنوغر گلاف کا شکار ہوا اور مسلسل 2 ہفتوں تک پورا گاؤں سیلاب کی زد میں رہا، جس کے نتیجے میں 110 گھرانے سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر مکمل طور پر ملیا مٹ ہو گئے۔ اس آفت کے موقع پر مقامی لوگ صرف اپنی جانیں نہیں بچا سکی اور ان کی تمام جمع پونجی مکانات سمیت سیلاب برد ہو گئے۔ متاثرین مکمل طور پر ہجرت کر کے قریبی گاؤں پر وقت منتقل ہو گئے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث ایک اور بڑا سانحہ 2010 کو چترال ٹاؤن سے ملحقہ گاؤں اچھٹ میں پیش آیا، جہاں رات کے وقت طوفانی بارش کے نتیجے میں برساتی نالوں میں زبردست سیلاب آیا۔ شدید سیلاب اور افراتفری میں 13 قیمتی انسانی جانیں لقمہ اجل بن گئی اور درجنوں گھر ملیا مٹ ہو گئے۔ 2017 عیسوی کو لوور چترال کے جنوبی علاقہ پاک افغان بارڈر پر واقع ورسون گاؤں میں موسمیاتی تبدیلیوں نے تباہی مچا دی اور 9 قیمتی جانوں کی ضیاع کے ساتھ سینکڑوں گھرانے سیلاب کی نذر ہو گئے۔ 2010 اور 2015 عیسوی میں آنے والے سیلاب چترال کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہی پھیلانے والے سیلاب ثابت ہوئے۔ کالاش ویلیز، گولین ویلی سمیت چترال کے تمام دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے اور سڑکوں، پلوں، نہروں کو زبردست نقصان پہنچا۔ کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور اربوں روپے مالیت کے سرکاری اور نجی املاک تباہ ہوئے، جن میں گولین گول پن بجلی گھر کا منصوبہ سر فہرست تھا۔ گزشتہ سال موسمیاتی تبدیلی کا زیادہ اثر لوور چترال کے ششکوہ ویلی اور اپر چترال کے میستوس سے بالائی یارخون تک کے علاقے پر پڑا۔ نتیجتاً شدید سیلاب سے 8 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سینکڑوں مکانات کو مکمل اور جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات نے چترال کو مستقل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ہر سال گلاف اور فلیش فلڈ کے نتیجے میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے جہاں ایک طرف براہ راست انسانی جان و مال اور املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہاں دوسری طرف فصلوں، پھلوں اور لوگوں کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانوں کی طرف سے فطرت میں بے جا مداخلت، قدرتی وسائل یعنی جنگلات، پانی اور ہوا کا غیر دانشمندانہ استعمال اور آلودگی موسمیاتی تبدیلی کی بنیادی وجوہات ہیں، جنہیں دوبارہ اپنی اصلی صورت میں بحال کیے بغیر ان تباہیوں اور بربادیوں سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ جاوید اقبال، جاوید، ریڈیو پاکستان، چترال۔